اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب صرف سادہ میں ہماری بات فعل مضارع میں چل رہی تھی۔ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے اور حال یا استقبال کا معنی دیتا ہے۔ اس کے 14 صیغے ہیں جو کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھے۔ ثلاثی مجرد میں اس کے 3 اوزان ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعولو۔ ہر 3 اوزان جو بھی ہو اس میں جو 14 صیغے بنیں گے، ہر صیغے میں ضمیر ہوگی۔ ضمیریں وہ کس طرح سے ہیں؟ جس طرح سے ماضی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ضمیر بارز ہے یا ضمیر مستتر ہے۔ اگر ضمیر بارز ہے تو وہ نظر آ رہی ہوگی صیغے میں ہی، لیکن اگر ضمیر مستتر ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہوا ہے یا کون سی ضمیر ہے۔ تو یہ ہوا ہماری ماضی کی بحث جو کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع میں ضمیروں کی جو بحث ہے وہ کس طرح سے اور کون سے صیغے میں کون سی ضمیر پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے۔ درس آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ضمائر الف در تثنیہ ہا، واو در جمع ہوئے مذکر، نون در جمع ہوئے مؤنث۔ پہلے یہ ایک لائن ہم حل کر لیں۔ فعل مضارع میں جتنے بھی تثنیہ کے صیغے ہیں، تثنیہ کے صیغے بھلا کتنے ہیں؟ یضرب و یضربان۔ ایک ہو تثنیہ مذکر غائب، دوسرا تثنیہ کا صیغہ ہے 5واں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، تیسرا صیغہ جو مؤنث کا ہے وہ کون سا بنتا ہے بھلا؟ 8واں صیغہ تثنیہ مخاطب مذکر مخاطب۔ اچھا، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ پھر وہ اگلا صیغہ بنتا ہے تثنیہ مؤنث مخاطب۔ تو یہ ہو گئے آپ کے پاس کتنے صیغے؟ 4 صیغے تثنیہ کے فعل مضارع میں۔ کہتے ہیں تثنیہ کے صیغوں میں جو الف ہوتی ہے اور واو جمع مذکر کے صیغوں میں۔ جمع مذکر کے صیغے کتنے ہیں بھلا؟ جمع مذکر کے صیغے بھی ہم گن لیتے ہیں۔ ایک تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، اور ایک ہے آپ کے پاس 9واں صیغہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، وہ بھی کیا ہے؟ 9واں صیغہ۔ جمع مذکر کے آپ کے پاس 2 صیغے ہیں، تیسرا صیغہ اور 9واں صیغہ۔ پھر ہے جمع مؤنث کے، وہ بھی ہمارے پاس 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب 6واں صیغہ اور جمع مؤنث حاضر یا جمع مؤنث مخاطب 12واں صیغہ، اس میں جو نون ہے۔ فرماتے ہیں یا مفرد مؤنث مخاطب میں جو 10واں صیغہ ہے، یہ ہیں ضمائر بارز۔ اب ہم لکھ لیتے ہیں ان کو تاکہ آپ صحیح طرح سے نوٹ کر سکیں۔ فعل مضارع میں بارز ضمیریں بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں۔ بارز ضمیر کا آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ بارز ضمیر وہ جو ظاہر ہوتی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ لفظ میں دکھ رہی ہے یہی ضمیر ہے، لیکن مستتر ضمیر ہمیں صیغے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم دیکھ لیں کہ ہاں بھائی یہ ضمیر ہے۔ تو ضمیریں بارز کون سی ہیں فعل مضارع میں؟ تثنیہ کے صیغوں میں جو الف ہوتی ہے۔ تثنیہ کے صیغے بھلا کتنے ہیں؟ تثنیہ کے صیغے دوبارہ ہم گن لیتے ہیں۔ پہلا ہے یضربان، دوسرا ہے تضربان، اور تیسرا صیغہ ہے آپ کے پاس وہ بھی تضربان ہے، اور چوتھا صیغہ بھی تضربان ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ 3 صیغے تضربان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دوسرا صیغہ ہے جی، یہ دوسرا صیغہ، یہ کون سا ہے بھلا دوسرا صیغہ؟ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ 5واں صیغہ ہے، 5واں صیغہ یہ کون سا ہے بھلا؟ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ تضربان ہے، یضربنا تضرب و تضربان ہے، یہ 8واں صیغہ ہے۔ 8واں صیغہ
یہ کون سا ہے بلا؟ تثنیہ مذکر حاضر، ٹھیک ہے. اور یہ ہے تضربون، تضربینا، تضربان 8واں سیگا ہے، تضربون 9واں سیگا ہے، تضربینا 10واں سیگا ہے، اور تضربان 11واں سیگا ہے. 11واں سیگا یہ کون سا ہے بلا؟ تثنیہ مؤنث حاضر کا سیگا ہے. فرماتے ہیں یہ جو تثنیہ کے سیگے ہیں فعل مضارع میں، ان میں جو الف نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہاں پر الف ہے، یہ الف ہے، یہ الف ہے، یہ الف، یہ کیا ہیں؟ ان تثنیہ کے سیغوں میں الف ضمیر بارز ہے. اچھا، یہ ہو گئی تثنیہ کے سیغوں میں. آگے آتے ہیں واو جمع مذکر کے سیغوں میں. واو جمع مذکر کے سیغوں میں کہاں کہاں پر آتی ہے؟ ایک ہے تیسرے سیغے میں، واو جمع مذکر کے سیغوں میں ضمیر بارز ہے. کون کون سے ہیں جمع مذکر کے سیغے؟ ایک تیسرا سیغہ ہے یضربون، تیسرا سیغہ، اور دوسرا کون سا سیغہ ہے جمع مذکر کا؟ 9واں سیغہ تضربون ہے وہ 9واں سیغہ. 9واں سیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر. یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے. ان میں واو کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے. اگلی بحث کر رہے ہیں نون جمع مؤنث میں. جمع مؤنث کی نونیں 2 سیغوں میں آتی ہیں. جمع مؤنث کی نون ایک ہے چھٹے سیغے میں یضربنا، اور دوسرا ہے 12ویں سیغے میں تضربنا. یہ کون سا سیغہ ہے؟ چھٹا سیغہ، اور یہ 12واں سیغہ ہے. سیغے میں تضربنا میں جمع مؤنث غائب میں یہ جو نون ہے دونوں سیغوں میں یہ بھی ضمیر بارز ہے. یا در مفرد مؤنث مخاطب تضربینا میں، جو تضربینا سیغہ ہے آپ کے پاس 10واں سیغہ، اس میں یا مؤنث مخاطب کی جو ہے سیغہ، اس میں یا کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے. پھر کہتے ہیں ان کے علاوہ جو سیغے ہیں ان میں کیا کہتے ہیں؟ پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں، یہ جو سیغے ہیں ان میں ضمیر فاعل جو ہے وہ مستتر ہے. یہ میں لکھ دیتا ہوں. فعل مضارع میں مستتر ضمیر ہیں. کون کون سے سیغے میں؟ یضربو، تضربو، اور کون سا ہے؟ پہلا، چوتھا، 7واں، تضربو، 13واں، اضربو اور نضربو. ان 5 سیغوں میں ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے. اس میں ہوا ہے، اس میں ہیا ہے، اس میں انتا ہے، اور اس میں انا ہے، اور اس میں نحنو. در سیغہ ہوا و در سیغہ 4 ہیا، در سیغہ 7 انتا، در سیغہ 13 انا، و در سیغہ 14 نحنو ضمیر کیا ہیں؟ مستتر ہیں. یہ بات ہماری فعل مضارع میں تمام ہوئی. ان ضمیروں کو آپ نے حتماً صحیح طرح سے یاد کرنا ہے. میں آپ کو ایک دفعہ آخر دوبارہ ریویژن کرا دیتا ہوں. فعل مضارع میں 2 قسم کی ضمیریں ہیں. فعل ماضی میں بھی اسی طرح سے تھی. فعل ماضی میں یا تو ضمیر بارز تھی یا ضمیر مستتر تھی. پہلے اور چوتھے سیغے میں ضمیر کیا تھی؟ مستتر تھی، اور اس میں ظاہر بھی اس کا فاعل آ سکتا ہے. لیکن فعل مضارع میں کتنے سیغوں میں بارز ہے اور کتنے سیغوں میں مستتر ہے؟ پہلے، چوتھے، 7ویں، 13ویں اور 14ویں، ان 5 سیغوں میں ضمیر مستتر ہے، اور باقی سیغوں میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. اور وہ ظاہر ضمیر کون سی ہے وہ ہم نے بتا دیا. اگلی بات ابھی بیان ہے تھوڑا سا فعل مضارع میں، توجہ کو نہیں فرماتے ہیں. در فعل مضارع 2 سیغے جمع مؤنث مبنی و بقیہ سیغے ہا موربات. مبنی اور مورب کی بات اصل میں نحو کی بات ہے.
لیکن ایک تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مبنی اور مورب کیا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کلمہ آپ کے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، یا کلمہ مبنی ہوتا ہے یا مورب. مبنی کلمہ کون سا ہوتا ہے، مورب کون سا ہوتا ہے؟ کلمہ مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی اور لفظ داخل ہو جائے، کوئی عامل، جو ہم نے میات و عامل میں بحث پڑھی تھی کہ میات و عامل 100 عامل ہیں، یعنی 100 کلمات ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں اگلے لفظ میں. اگلا لفظ ان کا معمول واقع ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، یعنی یا رفع دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، یا جر دیتے ہیں، یا جزم دیتے ہیں. پس اگر کوئی ایسا کلمہ ہے، اگر اس پر کوئی عامل داخل ہو اور اس پر عمل کرے اور یہ عمل کو قبول بھی کرے تو یہ کلمہ مورب ہوگا. اگر کوئی کلمہ عمل کو قبول کرے، عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر عمل ہو جائے، یعنی وہ رفع اگر دینے والا ہے تو یہ مرفوع ہو جائے، اگر وہ نصب دینے والا ہے عامل تو یہ منصوب ہو جائے کلمہ، اگر وہ جر دینے والا کلمہ ہے تو یہ مجرور ہو جائے، اگر وہ جازم ہے، جزم دینے والا عامل ہے تو یہ مجزوم ہو جائے. اس کے آخر کلمہ پر کیا آ جائے؟ رفع آ جائے، یا نصب یا جر یا جزم آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ کلمہ مورب ہوگا. لیکن اگر ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی عامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، عمل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی آخر کی کلمہ کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، نہ مرفوع سے نہ مرفوع ہوتی ہے، نہ منصوب، نہ مجرور، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، تو یہ کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو بعض ہمارے پاس کلمات مبنی ہیں اور بعض کلمات کیا ہیں؟ مورب ہیں. ماضی کیا ہے؟ ماضی مبنی ہوتی، ماضی پر کچھ بھی داخل ہو جائے، ماضی کا صیغہ زارا با ہی رہے گا. اگر زارا با ہے، مفتوح ہے، فتح ہے زارا با پر، بے پر کیا ہے؟ فتح ہے. تو بے پر اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو زارا با سے با گر جائے گی، یا پیش یا شد یا کچھ اور آ جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا ماضی کو. یا امر ہے، اسی طرح سے امر بھی مبنی ہوتا ہے. امر کو آپ کوئی بھی عامل اس پر داخل کر کے دیکھ لیں، اس کا عامل کے داخل ہونے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن فعل مضارع مورب ہے. فعل مضارع پر اگر فعل عامل ناصب داخل ہو جائے تو یہ منصوب ہو جاتا ہے، اور اگر عامل جازم داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو یہ مجزوم ہو جاتا ہے. اور اگر عامل اور ناصب دونوں نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناصب اور جازم داخل نہ ہو تو یہ مرفوع ہوتا ہے. اچھا، کہتے ہیں چھٹا اور 12واں صیغہ جو آپ کے پاس جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، جب فعل مضارع پر جمع مؤنث کے نون داخل ہو جاتی ہے تو یہ مورب نہیں رہتا بلکہ مبنی ہو جاتا ہے. یہی بات اس میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. در فعل مضارع 2 صیغے جمع مؤنث مبنی، جمع مؤنث چھٹا اور 12واں صیغہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں. یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اور بقیہ صیغے کیا ہیں؟ مورب ہیں. صیغہ یہ مورب بخودی خود مرفوع می باشن. جو مورب کے صیغے ہیں یضرب و یضربان یضربونا اور چھٹے اور 12ویں صیغے کے علاوہ 12 صیغے وہ مرفوع ہیں، خود بخود مرفوع ہیں، ان کو کسی نے رفع نہیں دی بلکہ خود بخود کیا ہیں؟ مرفوع ہیں. رفع کی علامت ہمیں کوئی نظر آ رہی ہے اس پہ؟ فرماتے ہیں جی ہاں، رفع کی علامت پہلے صیغے میں اور چوتھے صیغے میں، 7ویں 13ویں اور 14ویں صیغے میں ضمہ ہے. یضربو پر کیسے مرفوع ہے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ با کی اوپر جو پیش ہے ضمہ ہے، رفع کی علامت میں سے ہے. خود رفع تو نہیں داخل ہوا اس پر، لیکن رفع کی علامت اس پر موجود ہے. اسی طرح سے چوتھے صیغے میں تضربو اور 7ویں صیغے میں بھی تضربو، 13ویں اور 14ویں اضربو اور نضربو میں کیا ہے؟ با پر ضمہ موجود ہے. ضمہ کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے. یہ تو ہو گئے 5 صیغے. بقیہ صیغوں میں کون سی علامت ہے رفع کی؟ تثنیہ کے صیغوں میں اور جمع مذکر اور مفرد مؤنث کے صیغوں میں کیا ہے؟ نون آخر صیغے است کے بے آن نون آواز رفع میں. جو صیغہ تثنیہ کے ہیں یا جمع کے جو صیغے ہیں اور مفرد مؤنث مخاطب کا جو صیغہ ہے اس میں جو نون موجود ہے وہ رفع کی علامت ہے. پس تثنیہ، جمع اور جو آپ کے پاس مفرد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے تضربینا میں، یہاں پر ان سب صیغوں میں جو نون ہے وہ نون کس کی آواز آئی ہے؟
نون تو نہیں تھی فعل مضارع میں، یضربو ہے، تو نون کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں نون رفع کے عوض میں آتی ہے. یہاں پر الف تثنیہ کی ہیں یا واو جو جمع کے سیگے ہیں، وہاں پر واو کیا ہے؟ جمع کی علامت اور ضمیریں ہیں. تو نون کیا بلائے ہیں وہاں پر؟ تو کہتے ہیں نون وہ خواہ مخواہ ایسے نہیں لگی ہوئی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ رفع کے عوض ہم نے لگائی ہیں، یعنی رفع کے بدلے میں لگی ہوئی ہیں. در دو سیغے جمع مونث یضربنا اور تضربنا میں نون مفتوحہ ضمیر ہے، وہاں پر وہ علامت رفع نہیں ہے. ہر جگہ پر بھی اگر آپ نون دیکھیں تو بغیر سوچے سمجھے نہیں کہہ دینا کہ یہ نون جمع دوسرا رفع کی عوض ہے، بلکہ چھٹے اور 12ویں سیغے میں یہ کس کے عوض؟ رفع کے عوض نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ نون مفتوحہ وہ ضمیر ہے، نہ کہ علامت رفع ہے. فعل مضارع کی یہاں پر بات ہماری ختم ہوئی. اگلا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے ابواب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فعل ماضی جو ہے فعلا، اس کے 3 وزن ہیں. فعلا آتا ہے، فاعلا آتا ہے اور فاعلا آتا ہے. فعلا کے 3 فعل مضارع آتے ہیں، فاعلا کے 2 فعل مضارع آتے ہیں اور فاعلا کا 1 فعل مضارع آتا ہے. تو ٹوٹل کتنے بن جاتے ہیں؟ ٹوٹل 6 اوزان، 6 ابواب بن جاتے ہیں، جو کہ ہم نے صرف امیر میں بھی بیان کیے تھے. ان کو میں سب سے پہلے اگر ورڈ پہ سمجھا سکوں تو بیان کر دیتا ہوں، پھر ان کو ہم یہاں پر حل کر لیتے ہیں. ہم نے بیان کیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. فعلا، فعلا سے کتنے فعل مضارع نکلتے ہیں؟ 3 ہیں. فعلا، یف، ایلو، اس کو میں اعراب لگاتا جاؤں تو بہتر ہے، ایلو. اچھا، ایک یہ ہو گیا. اچھا، فعلا ابھی دوبارہ اس کا دوسرا بھی ہے فعل مضارع فعلا، اس کا دوسرا فعل مضارع کون سا ہے؟ یف، یف اولو. اچھا، تیسرا اس کا فعل مضارع بھی آتا ہے فعلا کا، وہ کون سا ہے بھلا؟ یف آلو. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ فعلا تو وہی فعلا ہی رہا ہے 3 صیغوں میں، لیکن فعل مضارع اس کے بدلتے آئے ہیں. فعلا یفعلو کی مثال کون سی ہے؟ فعلا یفعلو کی مثال ہے ضرب یضربو. ضرب یضربو فعلا یفعلو کی مثال ہے یضربو. فعلا یفعلو کون سا باب ہے بھلا؟ نا سا را ین سو رو. فعلا یفعلو، اس کی مثال کون سی ہے؟ ما نا آ یم نا او. تو یہ فعلا سے 3 ابواب نکلتے ہیں فعل مضارع کے. ابھی چوتھا سیغہ آ جائے گا فاعلا سے، کیونکہ فعلا کے 3 ابواب ختم ہو گئے. فاعلا، فاعلا کے کتنے فعل مضارع ہیں؟ فاعلا کے 2 مضارع ہیں، ایک یفعلو ہے اور اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی میں مثال لکھ دیتا ہوں، عالمہ نے ما یعلمو. دوسرا فاعلا سے کون سا باب آتا ہے؟ یہاں سے اس کو میں کاپی کر لوں. 5واں فاعلا سے دوسرا آتا ہے یفعلو آتا ہے. فاعلا یفعلو، اس کی کون سی مثال ہے بھلا؟ یہ میں نیچے کر لوں، اس کو نظر آ سکے آپ کو. فاعلا یفعلو، ہا سے
با یح سے بو. اچھا فاعلہ کے بھی دو فعل مضارع ختم ہو گئے. چھٹا آخری جو ہے فعل ماضی کا وزن فعلا فاعلا ہے. فاعلا اس کا آپ جانتے ہیں ایک ہی فعل مضارع ہے اور وہ کیا آتا ہے یفعلو. یفعلو شارو فا یش رو فو. اچھا یہ آپ کے پاس 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے. ان کی عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں. باید دانست کے مضارع فعلا ممکن است بر یک از سے وزن. اچھا کہتے ہیں آپ کو جان لینا چاہیے کہ فعل مضارع فعلا سے ممکن ہے 3 وزن پر آ سکے. فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. اور فاعلا سے فعل مضارع ممکن ہے 2 وزن پر آ سکے. فاعلا یفعلو، فاعلا یفعلو. وہاں مضارع فعلا 1 وزن پر آتا ہے یفعلو. بے عبارت دیگر در فعل ثلاثی مجرد معلوم بین چند گنے مضارع معلوم برخورد خواہیم کرد. کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ثلاثی مجرد معلوم میں ہم مضارع معلوم کے ان صیغوں سے برخورد کریں گے، یعنی یہ ہمیں پیش آ سکتے ہیں. وزن فعل یفعلو منع یمنع، فعل یفعلو سمع یسمع، فعل یفعلو ضرب یضرب، فعل یفعلو حسب یحسب، فعل یفعلو نصر ینصر، فعل یفعلو قرم یکرم. انہوں نے شرف یشرف کی مثال کی جگہ کرم یکرم لائے ہیں، اور فعل یفعلو کی جگہ پر علم یعلم کی جگہ پر سمع یسمع لائے ہیں. چیز ایک ہی ہے، آپ نے گھبرانا اس سے نہیں ہے. ہر کدام از این اقسام مضارع معلوم را باب مینامند. کہتے ہیں ہر ان اقسام میں جو فعل مضارع کی اقسام ہم نے بنائی ہیں ان کو باب کہتے ہیں. بنابراین فعل ثلاثی مجرد دارای 6 باب است. پس معلوم ہوا کہ فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. فعل امر معلوم. فعل امر معلوم کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی آپ جانتے ہیں اس میں بھی فعل ہوتا ہے اور زمانہ ماضی پایا جاتا ہے. پاسٹ کا معنی گزشتہ، گزرا ہوا زمانہ کا معنی پایا جاتا ہے. فعل مضارع میں حال یا استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں جملہ خبریہ ہوتے ہیں. خبریہ یعنی اس میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے ایک کام کی، جبکہ فعل امر جو ہے وہ فعل امر جملہ خبریہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں طلب کیا جاتا ہے، انشاء ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ فلاں نے مثلا یہ کام کیا یا وہ یہ کام کرے گا یا یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ امر معلوم میں کسی سے کام کو طلب کیا جاتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے یہ کام کرو، مارو، پیٹو، اٹھو، بیٹھو، مسجد کرو. تو یہ کیا ہے؟ احکام ہے نا، حکم ہے، طلب کیا جانا ہے. اس میں فعل امر میں کیا ہوتا ہے؟ انشاء ہوتا ہے، کسی سے کام کو طلب کیا جاتا ہے. یہ کس سے بنتا ہے فعل امر؟ فعل امر فرماتے ہیں از مضارع گرفته می شود. فعل امر مضارع سے لیا جاتا ہے. البتہ نہ این چنین کے صیغہ اول آن از مضارع و بقیہ یہ صیغہ ہا از صیغہ اول، بلکہ ہر کدام از صیغہ آن از ہمان صیغہ مضارع گرفته می شود. ہم نے فعل مضارع میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے. فعل مضارع کا پہلا صیغہ یضرب وہ کس سے بنا ہے؟ ضربا سے بنا ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ جو یضربانے ہے دوسرا صیغہ وہ ماضی کے دوسرے صیغے سے نہیں بنا بلکہ اسی فعل مضارع کے دوسرے صیغے سے بنا ہے. اور تیسرا صیغہ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنا ہے. چوتھا صیغہ بھی پہلے فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنا ہے. اسی طرح سے باقی 13 صیغے جتنے بھی ہیں، یضربنا، اضرب و نضرب، یہ جو 12واں 13واں ہر صیغہ ہے وہ کس سے بنے ہیں؟ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنے ہیں. لیکن فعل امر میں بات جدا ہے. کہتے ہیں فعل مضارع کا، فعل امر کا پہلا صیغہ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنا ہے، فعل امر کا دوسرا صیغہ فعل مضارع کے دوسرے صیغے سے بنا ہے، فعل امر کا تیسرا صیغہ فعل مضارع کے تیسرے صیغے سے بنا ہے. اسی طرح سے فعل امر حاضر فعل مضارع حاضر سے بنے گا، کیونکہ فعل امر حاضر اضرب ہے. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا جو حاضر کا صیغہ ہے 7واں اس سے بنے گا. اور فعل امر غائب جو ہے مثلا یضرب
وہ فعل مضارع کے پہلے سیغے سے بنے گا، کیونکہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، تو جو واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہوگا فعل امر کا، وہ فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے سیغے سے بنے گا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ فعل امر کو آپ فعل مضارع سے بنائیں اور باقی سیغے فعل امر کے اسی پہلے فعل امر کے سیغے سے بنائیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ البتہ نہ ان چنین کے سیغہ اول، البتہ کہتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ سیغہ اول فعل مضارع سے بنایا جائے اور بقیہ سیغے اسی فعل امر کے پہلے سیغے سے بنائے جائیں، بلکہ ہر فعل امر کے سیغے کو فعل مضارع کے ہر اس سیغے سے لیا جائے گا، یعنی جو فعل امر کا سیغہ ہے، مثلاً 12 یا 14 جتنے بھی سیغے ہیں یا بنیں گے، ہر سیغہ فعل امر کا فعل مضارع کے اسی سیغے سے بنے گا۔ مثلا اگر 13واں سیغہ ہے فعل امر کا تو وہ 13واں سیغہ فعل مضارع کے 13ویں سیغے سے بنے گا، اگر 14واں سیغہ ہے فعل امر کا تو وہ بھی فعل مضارع کے 14ویں سیغے سے بنے گا۔ 6 سیغہ غائب، 6 سیغے جو غائب کے ہیں امر کے، وہ فعل مضارع کے 6 سیغہ غائب سے بنیں گے۔ وہ 2 سیغہ متکلم بعد در آوردن لام امر برسر فعل مضارع ساختے می شود۔ جو متکلم کے 2 سیغے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع پر لام لگائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ وہ بن جائیں گے۔ اور 6 سیغے مخاطب کے، وہ کیسے بنیں گے؟ فرماتے ہیں با تغییر خاصی در سیغہ مضارع لہذا آن 8 سیغے را امر بلام یا امر غائب و متکلم و این 6 سیغے را امر بسیغے یا امر حاضر می نامن۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کہا کہ فعل مضارع کے کتنے سیغے ہیں بھلا؟ فعل مضارع کے 14 سیغے ہیں۔ فعل امر کا ہر سیغہ فعل مضارع کے سیغے سے بنے گا اگر فعل مضارع کا تیسرا سیغہ ہے تو نہ فعل امر کا، تو وہ فعل مضارع کے تیسرے سیغے سے بنے گا، اور اگر فعل امر کا 9واں سیغہ ہے تو وہ بھی فعل مضارع کے 9ویں سیغے سے بنے گا۔ کہتے ہیں جو آپ کے پاس 14 سیغے ہیں، پہلے 6 سیغے فعل امر کے اور آخری 2 سیغے یعنی متکلم کے سیغے، یہ ان کا بنانا آسان ہے۔ فعل امر کے پہلے 6 سیغے اور آخری 2 سیغے۔ پہلے 6 سیغے آپ جانتے ہیں غائب کے سیغے، پہلے 3 غائب مذکر کے، دوسرے 3 غائب مؤنث کے، تو یہ 6 سیغے غائب کے ہو گئے اور آخری 2 کس کے؟ متکلم کے۔ ان 8 سیغوں کو تو بنانا آسان ہے۔ کیسے بنائیں گے آپ؟ لام امر لگا دیں گے، فعل مضارع پر آپ کیا لگا دیں گے؟ لام امر۔ مثلا یضربو ہے تو لام میں امر اس کے شروع میں لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ لے یضربو۔ لیکن کہتے ہیں لام امر جزم دیتی ہے تو لے یضرب بن جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا سیغہ ہے یضربانے سے، تو کیا بنائیں گے آپ؟ لے یضربا، نون کیونکہ رفع کے عوض تھی اور لام ابھی یہ جزم دے رہی ہے، تو جزم آنے کی وجہ سے رفع کی علامت تو گر جانی چاہیے نا، تو کہتے ہیں نون گر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رفع کی علامت تھی اور ابھی تو یہ مجزوم ہو گیا ہے۔ لام کیا ہے؟ حروف جزمہ میں سے ہے، تو اس کو اب مجزوم ہونا چاہیے، تو کیا بن جائے گا دوسرا سیغہ؟ لے یضربا۔ نون کیوں گر جائے گی؟ کیونکہ نون رفع کے عوض تھی، نون رفع کے بدلے میں ہم نے لگائی تھی، اور ابھی یہ تو مرفوع ہی نہیں رہا۔ جب فعل مضارع مرفوع ہی نہیں رہا، رفع ہی اس سے ختم ہو گیا اور اس پر جزم دینے والا عامل داخل ہو گیا ہے، تو اس پر جزم آ جائے گی، لے یضربا بن جائے گا۔ اس طرح سے لے یضربو، یضربونا سے لے یضربو بن جائے گا۔ نون کیوں گر جائے گی؟ کیونکہ وہ نون رفع کے عوض تھی اور ابھی یہ مرفوع نہیں رہا بلکہ مجزوم ہو گیا ہے، تو رفع کی علامت گر جائے گی، لے یضربو بن جائے گا۔ چوتھا سیغہ لے تضرب، لے تضربا، لے یضربنا، نون چھٹے سیغے میں نہیں گرے گی کیونکہ وہ جمع
مؤنث کی نون ہے. اس طرح سے لأضرب لنضرب 13واں اور 14ویں صیغے میں بھی رفع جو ضمہ تھا علامت رفع کی وہ بھی گر جائے گا کیونکہ ابھی یہ مجزوم ہو گیا ہے. امر حاضر کیسے بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. یہ ابھی ہم عبارت اس کی پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں 6 صیغے غائب کے اور 2 متکلم کے لام امر داخل کرنے سے فعل مضارع پر بن جاتے ہیں. اور جو مخاطب کی صیغے ہیں وہ تھوڑی سی تغییر خاص اس میں لانی پڑتی ہے فعل مضارع میں. لہٰذا 8 صیغے امر لام داخل ہونے سے جو بنتے ہیں ان کو امر غائب اور متکلم، اور 6 صیغے جو ایک خاص تغییر لانے سے بنتے ہیں ان کو امر حاضر کہتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.